الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ ہماری رمضان کی سیریز کا یہ 19واں درس ہے، اور آج کے درس کا موضوع ہے کہ ہم کس طرح اس رمضان المبارک کو زیادہ سے زیادہ کارآمد بنائیں، یعنی اس رمضان میں ہم کس طرح زیادہ سے زیادہ نیکیوں کا حصول اپنے لیے یقینی بنائیں، زیادہ نیک اعمال کریں، زیادہ حسنات ہمارے پاس جمع ہو جائیں، ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، یعنی اس رمضان کو ہم کس طرح گزاریں۔ یہ ایک عظیم موضوع ہے، کیونکہ رمضان یہ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت ہے، اور ہمیں اس نعمت کا حق ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ عطا فرمایا، اور اس مہینے کے اندر کثرت سے عبادات کرنی چاہیے، کثرت سے ہم نفلی عبادتیں بھی سر انجام دیں، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اس رمضان کا فائدہ اٹھا سکیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 133، فرمان باری تعالیٰ ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور تیزی سے لپکو، بھاگ کے آ جاؤ، تیزی دکھاؤ، پیچھے نہیں رہ جانا، خوب پھرتی کے ساتھ، خوب کوشش کرتے ہوئے، خوب محنت کرتے ہوئے بہت تیزی سے لپک کے جاؤ، بھاگ کے جاؤ۔ کس چیز کی طرف؟ الی مغفرۃ من ربکم، اور تم بھاگو اپنے رب کی مغفرت کی طرف، اپنے رب کی مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے تیزی دکھاؤ، بھاگ کے جاؤ۔ وجنۃ، اور اس جنت کی طرف بھاگو، عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ تم تیزی سے بھاگو، خوب محنت کرو اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی طرف، مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے، اور اس جنت کی طرف بھاگو، اس کی طرف لپکو تیزی کے ساتھ، جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ جب چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے تو لمبائی کتنی ہوگی؟ کیونکہ عمومی طور پہ یہی ہوتا ہے کہ چوڑائی جو ہے وہ کم ہوتی ہے، لمبائی اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو وہ جنت جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، تو لمبائی کتنی زیادہ ہوگی، کتنی وسیع و عریض یہ جنت ہے۔ تو اس جنت کی طرف لپکو۔ اعدت للمتقین، یہ جنت تیار کی گئی ہے متقین کے لیے، جن کے پاس تقوی ہے، تقوی والوں کے لیے یہ جنت تیار کی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور یہ جنت کا حصول یہ کس کے لیے ہے؟ اہل تقوی کے لیے۔ اور رمضان کا مہینہ میں کیوں حاصل ہوا؟ کتب علیکم الصیام، اللہ پاک نے جو آیت نازل فرمائی، اور ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والوں، تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے، تمہیں رمضان کا مہینہ عطا کیا، کیوں؟ تاکہ تم تقوی حاصل کر لو، متقی بن جاؤ۔ اور یہ جنت بھی تیار کس کے لیے کی گئی؟ اعدت للمتقین، گناہوں کی مغفرت کس کے لیے ہے؟ للمتقین کے لیے۔ تو تقوی سب سے اہم ترین دولت ہے، سب سے اہم ترین نعمت ہے، اور اس کے حصول کے لیے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا کیا۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ سرکش شیاطین قید ہیں، جہنم کے دروازے بند ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور ابن ماجہ کی روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اعلان کرنے والا ہر رات اعلان کر رہا ہے، ہر دن اعلان کر رہا ہے رمضان کے اندر، یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کرنے والے اور آگے بڑھ، اور محنت کر، اور جد و جہد کر، اور جستجو کر۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، اور اے برائی کرنے والے اب تو باز آ جا، اب تو رک جا، پلٹ آ، رجوع کر لے، واپس آ جا اللہ تعالیٰ کی طرف، توبہ استغفار کر لے۔ لہٰذا یہ عظیم مواقع ہیں، یہ دن اور رات، ایک مہینہ ہے، مختصر سا مہینہ گزر جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم خوب کثرت سے نیک اعمال کریں۔ جامع ترمذی کے اندر ایک روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من خاف ادلجا، کہ جو ڈرا وہ بھاگا، ومن ادلجا بلغ المنزل، اور جو رات کو جلدی نکل گیا سفر کے لیے،
جو ادلجا کہتے ہیں رات کے حصے میں جلدی سفر شروع کر دینا. من خافا جو ڈرے گا، جو ڈرا، ادلجا وہ بھاگا، وہ رات کو جلدی نکلا. اور جو جلدی بھاگا منزل کی طرف، بلغ المنزل وہی منزل کو پہنچا. جو ڈرا وہ بھاگا، اور جو بھاگا وہی منزل کو پہنچا. الا ان سلعۃ اللہ الغالیہ، خبردار اللہ کا سامان تو بہت ہی مہنگا ہے، اللہ کا سودا بہت ہی مہنگا ہے. الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، خبردار اللہ کا سودا، اللہ کا سامان تو جنت ہے. اس جنت کو حاصل کرنا آسان نہیں ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ رمضان کے مہینے میں جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہیں. یعنی نیکیاں کرنا آسان ہے، جنت کو حاصل کرنا آسان ہے، جہنم سے بچنا بھی آسان ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے جو ہے نیک اعمال کریں تاکہ ہم جنت کو حاصل کر سکیں، اللہ تعالیٰ کی مغفرت کو حاصل کر سکیں. اب انشاءاللہ میں چند ایسے اعمال کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جو صحیح سنت سے ثابت ہیں، جن کی وجہ سے ہم زیادہ سے زیادہ رمضان کے اندر فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یہ رمضان ہم کیسے گزاریں؟ ان نیکیوں کو سر انجام دیتے ہوئے گزاریں. روزہ یہ تو لازم ہے کہ الحمدللہ رمضان کا مہینہ ہے تو سب روزہ رکھیں گے. روزہ رکھنے کے بعد ہم کیا اعمال کریں؟ ایک اہم حدیث ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی ہے. یہ حدیث ہمیں ایک دعوت فکر دیتی ہے عمل کے لیے کہ کتنی عظیم جو ہے اس حدیث کے اندر بشارتیں ہیں اور ہم کتنا اجر و ثواب سمیٹ سکتے ہیں. بخاری مسلم کی حدیث ہے، متفق علیہ حدیث. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الرجل فی جماعت تضاعف علی صلاته فی بیتہ وفی سوقہ 25 ضعفا، کہ ایک انسان کی نماز جو وہ مسجد میں جا کے جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے، اس نماز کے مقابلے میں جو وہ نماز اپنے گھر میں ادا کرے یا اپنے کام کی جگہ پر، اس سے 25 گنا وہ افضل ہے اور زیادہ اجر و ثواب رکھتی ہے. یعنی اگر ایک انسان اپنے کام کی جگہ پر بازار میں نماز ادا کر لے یا گھر پر ہے تو گھر پہ نماز ادا کر لے تو اسے ایک نماز کا ثواب ملے گا. لیکن اگر مسجد کی طرف جاتا ہے اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے، اس سے 25 گنا زیادہ اجر و ثواب ملے گا. 25 گنا زیادہ، یعنی سوچیں ایک نماز کا اجر و ثواب کتنا ہے، اس کو 25 سے ملٹیپلائی کر دیں. تو رمضان میں سب سے پہلے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کوئی بھی نماز کی جماعت ہماری رہ نہ جائے، ہم جماعت کے ساتھ جو ہے نماز ادا کریں. آگے ارشاد فرمایا وذالک انہ اذا توضع فاحسن الوضوء ثم خرج الى المسجد، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ جب وہ اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے اور سنت کے مطابق، فاحسن الوضوء سے مراد سنت کے مطابق وضو ہے، ٹھیک ہے. اور سنت کے مطابق جب یہ وضو ہوگا تو ہمیں وضو کو بھی سیکھنا ہوگا کہ کس طرح سنت کے مطابق وضو کرنا ہے. یہ گردن کا مسا اس کے اندر نہیں کرنا جو کہ سنت سے ثابت نہیں ہے، حدیث ضعیف ہے. اور بسم اللہ کہہ کے سلوک جو ہے شروع کرنا ہے وضو، ٹھیک ہے. پانی کم استعمال کرنا ہے، زیادہ اسراف نہیں کرنا. یعنی اچھی طرح سنت کے مطابق جس نے وضو کیا، ثم خرج الى المسجد، پھر وہ نکلا مسجد کی طرف. لا یخرجہ الا الصلاۃ، اور اس کا نکلنے کا مقصد صرف نماز کی ادائیگی ہے. مسجد کی طرف جا رہا ہے صرف نماز کی ادائیگی کے لیے، کوئی اور مقصد نہیں ہے، کوئی ریاکاری نہیں ہے، کوئی دکھلاوا نہیں ہے، کسی کی نظروں میں اچھا بننے کا شوق نہیں ہے، کوئی دنیاوی فائدہ نہیں ہے، بلکہ نیت خالص اللہ کے لیے ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہے. لم یخط خطوۃ الا رفعت له بها درجہ، وہ کوئی بھی قدم اٹھائے گا مسجد کی طرف جانے کے لیے، وضو کر کے سنت کے مطابق نکلا ہے اللہ کی رضا کے لیے، رب کو راضی کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ، اس کا اٹھایا جانے والا جو قدم ہے اس کا ہر قدم اس کے درجے کو بلند کر دے گا، ہر قدم کے بدلے میں اس کے درجہ بلند کیا جائے گا. وحطت عنہ بها خطیئہ، ہر قدم کے اوپر اس کا گناہ معاف ہو جائے گا. فاذا صلی لم تزل الملائکۃ تصلی علیہ ما دام فی المصلاۃ ما لم یحدث، اور جب نماز ادا کر لیتا ہے پھر اگر نماز کی ادائیگی کے بعد اپنے مصلی کے اوپر ہی بیٹھا رہے، اپنے مصلی کے اوپر ہی بیٹھا رہے، وہاں سے ہٹے نہ، وہاں سے ہلے نہ، کسی سے بات چیت نہ کرے، کوئی دنیا کا کام نہ کرے، اور وہ باوضو بیٹھا رہے، اس کا وضو نہ ٹوٹے جب تک وہ اپنے مصلی کے اوپر ہی بیٹھا ہوا ہے اور اللہ کا ذکر کر رہا ہے. یہاں ذکر سے مراد کون سا ذکر ہے اس وقت؟ اذکار بعد الصلاح، نماز کے بعد کے اذکار جن کی بڑی فضیلت ہے. تو وہ اپنے مصلی پہ بیٹھا ہوا ہے، نماز ادا ہو گئی، سلام پھیر دیا امام صاحب نے، اب وہ مصلی کے اوپر بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اپنی جگہ سے ہٹا نہیں ہے.
تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے دعائیں کرتے ہیں. تقول فرشتے دعائیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہم صلی علیہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس کے اوپر رحمت نازل فرما، اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے. تو یعنی فرشتے اس کے اوپر رحمت کی دعائیں کرتے ہیں. فرشتوں کی رحمتوں کی دعائیں حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اچھے طریقے سے نماز کی ادائیگی کریں، پھر مصلی کے اوپر بیٹھ کے ہم اللہ کا ذکر کرتے رہیں. تو فرشتوں کی دعائیں حاصل ہوتے ہیں، فرشتوں کی دعائیں حاصل ہوتی ہیں. فرشتے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ اس کے اوپر رحم فرما، اور یہ روایت میں یہ بھی اللہ اس کی جو نا مغفرت فرما دے. تو رحمت و مغفرت دونوں کی دعائیں حاصل ہوتی ہیں. ولا یزال فی صلاۃ منتظر صلاۃ، اور جب تک بندہ کسی نماز کے انتظار میں ہے تو وہ نماز ہی کی کیفیت میں ہوتا ہے، نماز ہی کی حالت میں ہوتا ہے، یعنی نماز کا جو ثواب اس کے لیے لکھا جا رہا ہے. ایک نماز کی ادائیگی کے بعد اگر دوسری نماز کے لیے وہ بیٹھا ہوا ہے تو وہ اس کو نماز کا ہی اجر و ثواب مل رہا ہے. بہرحال انسان کے پاس بہت سارے کام کاج ہوتے ہیں، تو ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کے لیے تو وہ بیٹھ نہیں سکتا ہے، الا ماشاء اللہ جب انسان فارغ ہو تو وہ انتظار کرے، عصر کی نماز ادا کر لے، پھر مغرب کا بھی انتظار کر لے. بہرحال لیکن بیچ میں اور کام ہوتے ہیں، افطاری وغیرہ ہوتی ہے، تیاری ہوتی ہے، تو کم سے کم انسان یہ کر لے کہ اپنی 5 نمازیں جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کرے، اور اس کے بعد وہ نماز کے بعد کے جو اذکار ہیں ان کی پابندی کرے، ان کی پابندی کرے. یا اکثر خواتین جو ہے بہنیں ایک سوال پوچھتی ہیں کہ ہم لوگ تو مسجد جا نہیں سکتی، تو ہم کیسے اس فضیلت کو حاصل کریں؟ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا دین سب کے لیے ہے، آسان ہے، اور رب رحمان ہے، ارحم الراحمین ہے، اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے. اگر خواتین جو ہیں وہ اپنے گھروں کے اندر نماز ادا کرتی ہیں، مسجد جانے کا مواقع میسر نہیں ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے. انما الاعمال بالنیات، یہ ایک اصول ہے کہ ہر عمل کا جو ہے وہ بدلہ نیت کے مطابق ہے. تو خواتین بھی یہی نیت رکھیں کہ انہیں اجر و ثواب چاہیے، انہیں اجر و ثواب چاہیے. افضل جو ہے ایک نماز کے بدلے میں 25 درجہ زیادہ ثواب چاہیے. اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں، اللہ تعالیٰ عطا کرے گا انشاءاللہ. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ جیسے ہی اذان ہو جائے وہ بھی گھر کے اندر ہی نماز ادا کر رہی ہیں تو وہ گھر میں نماز ادا کریں. ہمارے یہاں خواتین اکثر جو ہے وہ تاخیر کر دیتی ہیں، کیونکہ انہیں یہی پتا ہو کہ مسجد میں تو جانا نہیں ہے، گھر میں ادا کرنی ہے. اب وہ ظہر کی نماز ادا کر رہی ہوتی ہیں، 2:30 بجے 3 بجے ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس کا 1:45 اذان کا ٹائم ہو جاتا ہے. تو خواتین اذان کا وقت ہوتے ہی اذان ہو جائے مسجد سے، تو مرد حضرات اگر مساجد میں جاتے ہیں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے، خواتین گھر میں بھی نماز ادا کریں گی خشوع و خضوع کے ساتھ سنت کے مطابق، اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں گی اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے. نیت خالص ہوگی اور اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب لینا ہے، تو انشاءاللہ نیت خالص ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو وہی ثواب عطا فرما دیں گے جو مرد حضرات کو ملتا ہے، جو مساجد میں جا کے نماز ادا کریں گے. اللہ تعالیٰ خواتین کو محروم نہیں رکھیں گے، انشاءاللہ ان کو بھی اجر و ثواب ملے گا. پھر وہ نماز کے بعد بھی بیٹھی رہیں مصلی کے اوپر اور اللہ کا ذکر کریں، اذکار بعد الصلاح، تو انشاءاللہ ان کو فرشتوں کی دعائیں بھی ملیں گی. یہ جو اذکار بعد الصلاح ہیں اس کے اندر بڑے عظیم اذکار ہیں، میں صرف 2 کا ذکر کروں گا وقت کی کمی کی وجہ سے. ایک اس کے اندر آیت الکرسی ہے، اور آیت الکرسی کے بارے میں آتا ہے کہ جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی اپنے لیے لازم کر لیتا ہے، ہمیشہ پڑھتا ہے، پابندی کرتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہے. کہ کتنی عظیم ترین بشارت ہے کہ جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا ضروری رکھتا ہے، ضروری عمل ہے اس کے لیے، پابندی کرتا ہے، تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہے. اسی طرح اس کے اندر کچھ تسبیحات ہیں، سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ. پھر 100 کی گنتی پوری کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اس کے اوپر بھی جو ہے نا فضیلت ثابت ہے صحیح حدیث سے کہ اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں چاہے سمندر کی جاگ کے برابر ہوں. سمندر کی جاگ کے برابر، جو لہروں میں جاگ اٹھتی ہے، اس کے برابر بھی اگر اس کے گناہ ہوں گے تو وہ انشاءاللہ معاف ہو جاتے ہیں. تو یہ بڑے عظیم جو ہے یہ اذکار ہیں، جو اذکار بعد الصلاح، سلام پھیرنے کے بعد اذکار. تو اس رمضان میں کوشش کریں کہ جماعت کی پابندی ہو، اور اس کے بعد نماز کے اذکار مکمل کر کے پھر اٹھیں مصلی سے. تو انشاءاللہ جو اجر و ثواب ہے، ایک تو نماز پڑھنے کا اجر و ثواب ملے گا، اس کے بعد اذکار بعد الصلاح اس کا ثواب علیحدہ ہے، تیسرا فرشتوں کی دعائیں ملیں گی. اور جس کو فرشتوں کی دعائیں مل جائیں تو کیا فرشتوں کی دعائیں جو ہیں وہ رد ہو جائیں گی؟
فرشتے اللہ کے حکم سے دعائیں کرتے ہیں. تو جس شخص کو بھی اللہ فرشتوں کی دعا حاصل ہو جائے اس کے اوپر ضرور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں گی انشاءاللہ. تو یہ بڑے عظیم جو ہے نا یہ 3 فوائد ہیں با جماعت نماز ادا کرنے کے، اور ساتھ میں پھر اذکار کرنے کے، مصلی پہ بیٹھے رہیں، اٹھے نہ، اور فرشتوں کی دعاؤں کو حاصل کر لیں. اس کے بعد میں ترغیب دوں گا صبح شام کے اذکار کی. جو صبح شام کے اذکار ہیں اس کے اندر بڑی خیر و برکتیں ہیں. اب اس کے اندر بہت عظیم تعوذ ہے اس کے اندر، اور دعائیں ہیں اس کے اندر، ساری خیر و برکتیں مانگی گئی ہیں، عافیت مانگی گئی ہیں، قبر کے عذاب سے بچاؤ ہے، اور جنت کے جو ہے نا حاصل کرنے کی جو ہے نا بشارتیں اس کے اندر. اس کے اندر سید الاستغفار ہے. سید الاستغفار کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جو سید الاستغفار پڑھتا ہے ہر صبح، لیکن کس طرح کے دل کے یقین کے ساتھ، گہرائی کے ساتھ، عقیدہ اس کا صحیح ہے، شرک سے بچتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے استغفار بھی کرتا ہے، پھر سید الاستغفار پڑھتا ہے دل کی گہرائی کے ساتھ، اگر وہ اس دن میں مر گیا تو وہ جنتی ہے. اللہ تعالیٰ کی ضمانت ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اور جو شام کے اذکار کے اندر سید الاستغفار پڑھتا ہے، اس شام میں، اس رات میں اس کا انتقال ہوا تو وہ جنتی ہے. تو اس کے اندر سید الاستغفار ہے، اس میں تعوذ ہے، اس کے اندر آیت الکرسی بھی ہے، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس ہے، عافیت کی دعائیں ہیں. پھر اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری. عافیت کی دعائیں مانگی گئی ہیں اپنے بدن میں، جسم کے لیے، اور اپنی سماعت بصارت کے لیے. الغرض بہت ساری خیر و برکتیں ہیں. ایک ذکر اس کے اندر ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بارے جو ہے نا عظیم جو ہے نا وہ اس کی فضیلتیں صحیح احادیث سے ثابت ہیں. تو جو ہر صبح یہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور قیامت والے دن راضی کر دے گا. ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. تو بہت سارے اس کے فضائل جو ہے ذکر کے ثابت ہیں. تو صبح شام کے اذکار یہ اگر اس کے ایک ایک ذکر کر کے بتائی جائے، ایک ایک دعا کا ایک ایک ذکر کی اگر جو ہے نا فضیلت بیان کی جائے تو وقت بہت زیادہ ہو جائے گا. بہرحال صبح شام کے اذکار بہت عظیم ہیں، بہت خیر و برکتیں والے ہیں. یہ ہمیں ہمیشہ پڑھنے چاہیے. اب خصوصی طور پہ اس رمضان میں لازم پڑھیں، تاکہ روزانہ پڑھیں گے ہمیں یاد بھی ہو جائیں گے، ہماری عادت بھی بن جائے گی. تو صبح شام کے اذکار اپنے لیے لازم کر لیں. اس کے بعد اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے فوراً ہی ڈیوٹی کے اوپر نہیں جانا کسی کو، تو تھوڑی سی نیند کی قربانی دے، فجر کی نماز ادا کر لیتا ہے جب مسجد کے اندر، تو اس کے بعد وہ مصلی پہ بیٹھا رہے، اللہ کا ذکر کرتا رہے، نماز کے اذکار پورے کرے. جب نماز کے اذکار پورے ہو جائیں پھر صبح کے اذکار کرے. صبح کے اذکار کرے، اگر پھر بھی وقت ہو تو کچھ قرآن پاک کی تلاوت بھی کرے. یعنی اللہ کے ذکر میں مشغول رہے، مصروف رہے، کسی سے بات چیت نہ کرے، کوئی دنیاوی کام نہ کرے، اپنے مصلی سے نہ اٹھے. اور پھر جب اشراق کا وقت ہو جائے 2 رکعت اشراق کی نماز ادا کر لے. جامع ترمذی کی صحیح حدیث ہے، اس سے مکمل حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے. مکمل حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے. میں سب جو ہے نا بھائیوں کو، بہنوں کو ترغیب دوں گا کہ اس اجر و ثواب کو اس رمضان میں حاصل کریں. خالص نیت سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی عبادت کی نیت سے اشراق کی نماز کی ادائیگی کریں، اور اس طرح کریں کہ فجر کے بعد مصلی پہ بیٹھے ذکر کرتے رہیں یہاں تک کہ اشراق کا وقت ہو جائے. اشراق کی نماز پڑھیں پھر مصلی سے اٹھیں. جو خواتین مسجد میں جا سکتی ہیں الحمدللہ مساجد میں جا کے بھی ادا کر سکتی ہیں فجر کی نماز. صحابیات سے عہد رسالت کے اندر ثابت ہے کہ صحابیات مساجد کے اندر آتی تھیں، لیکن آج کل چونکہ ذرا سا مسائل ہوتے ہیں. بہرحال اگر آسانی ہو، میسر ہو، کوئی محرم ساتھ جانے والا ہو اور مصلی نساء الگ سے بنا ہوا ہو تو وہ پردے کے ساتھ، محرم کے ساتھ بغیر خوشبو لگائے جا سکتی ہیں. ورنہ گھر کے اندر ادا کر لیں، ان کے لیے گھر کے اندر ادا کرنا یہ بھی افضل ہے. ٹھیک ہے، وہ نیت رکھیں گی اللہ سے اجر و ثواب لینے کی، گھر میں نماز ادا کریں گی، مصلی کے اوپر بیٹھی رہیں گی، اٹھیں گی نہیں، کسی سے بات چیت نہیں کریں گی، کوئی دنیاوی کام وام نہیں کریں گی، صرف اللہ کی عبادت کرتی رہیں گی، اللہ کا ذکر کرتی رہیں گی. تو انشاءاللہ فرشتوں کی دعا بھی حاصل ہوگی. پھر جب اشراق کا وقت ہو جائے اور اس دوران کے اندر ظاہر صبح کے اذکار بھی ہو جائیں گے. الحمدللہ صبح کے اذکار ہو گئے، فرشتوں کی دعائیں مل گئیں. پھر اشراق کی نماز کے بعد اشراق کا ٹائم ہو جائے، وہ اشراق کی 2 رکعت نماز ادا کر لیں تو انشاءاللہ مکمل حج اور عمرے کا ثواب ملے گا. اور یہ اشراق کی نماز 2 رکعت بھی ادا کی جا سکتی ہے اور 4 رکعت بھی. ٹھیک ہے، کوشش کریں رمضان میں 4 رکعتیں ادا کر لیں کیونکہ نفلی نماز ہے. ایسے ہی ایک اور نماز ہے، میں اس کی بھی ترغیب دوں گا. اب وہ ظاہر ہے کچھ ڈیوٹی پہ لوگ بھائی چلے جاتے ہوں گے کچھ لوگ، اگر موقع میسر ہو، اگر آسانی ہو، سہولت ہو تو اپنی ڈیوٹی پر بھی وہ نماز ادا کر لیں. یہ اگر نہیں کر سکتے تو کوئی حرج نہیں کیونکہ نفلی نماز ہے. بہرحال جو ادا کر سکے ان کے چاہیے کہ وہ یہ نماز ادا کر لیں. اور یہ ہے اوابین کی نماز. یہ نماز ہے صلاۃ الاوابین. صلاۃ الاوابین جو ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ہے رجوع کرنے والے کی نماز، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے والے کی نماز. جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، توبہ، کیونکہ توبہ کا مادہ بھی اسی سے نکلا ہے نا، رجوع کرنا، پلٹنا، واپس آنا. تو یہ ہے تائب کی نماز.
یہ ایک نفلی نماز ہے، انفرادی نماز ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے، اپنے گناہوں کو معاف کرانا چاہتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، تو وہ اوابین کی نماز ادا کرے۔ اوابین کی نماز کے دو نام ہیں، ایک اوابین بھی کہتے ہیں صلاۃ الضحیٰ، صلاۃ الضحیٰ، اگر دعا کریں گے صلاۃ الضحیٰ، ٹھیک ہے، اور کوئی تلفظ دعا کرتا ہے تو صلاۃ الضحیٰ۔ تو صلاۃ الضحیٰ اور اوابین یہ ایک ہی نماز ہے، دونوں دو نام ہیں اس کے۔ اردو میں ایک اور نام ہے، اردو میں سے کہتے ہیں چاشت کی نماز، چاشت۔ تو یہ اردو میں چاشت کی نماز ہے، اور عربی میں صلاۃ الضحیٰ یا صلاۃ الضحیٰ یا صلاۃ الاوابین۔ یہ بہت ہی افضل نماز ہے صلاۃ الاوابین۔ اس کا وقت کب ہوتا ہے؟ جب سورج کے اندر تپش آ جاتی ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ صلاۃ الاوابین اس وقت پڑھی جاتی ہے جب صحرا کے اندر اونٹنی کے بچے کے پاؤں جلنے لگے، یعنی جب سورج کے اندر تھوڑی تپش آ جاتی ہے 9 ساڑھے 9 بجے تک، جب سورج نکل جاتا ہے اچھی طرح، تو اس وقت یہ نماز ادا کی جاتی ہے۔ اس وقت سے لے کے اس کا وقت رہتا ہے زوال تک، زوال تک اس کا وقت موجود ہے۔ اور یہ 2 رکعت، 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت سب ثابت ہیں۔ تو جو بھی اللہ پاک نے توفیق دی ہے، اگر وقت نہیں ہے تو کم سے کم 2 رکعت ہی ادا کر لیں اس رمضان میں، ورنہ یہ زیادہ بھی ادا کی جا سکتی ہیں، 2، 4، 6 اور 8۔ یہاں ایک نقطہ ذہن نشین رہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اوابین کی نماز جو ہے، اوابین کے نوافل، یہ 6 رکعتیں ادا کیے جاتے ہیں مغرب کی نماز کے بعد۔ یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ ضعیف ہے۔ اوابین مغرب کی نماز کے بعد ادا نہیں کی جاتی، بلکہ یہ صلاۃ الضحیٰ ہے، چاشت کی نماز ہے، اور جو دوپہر میں سورج نکلتا ہے، گرمی آ جاتی ہے، پھر اس وقت ادا کی جاتی ہے۔ تو بہرحال اوابین کی نماز ادا کریں، اور ساتھ میں کچھ توبہ استغفار بھی کریں کہ یہ توبہ کرنے والے کی نماز ہے۔ اس کے بعد کوشش کریں کہ کچھ بھی ہو، تھوڑا سا ہی صحیح، روٹین کے مطابق جو بھی ہو، قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ رمضان کے اندر کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور حدیث صحیح ہے کہ یہ قرآن اور روزہ، یہ کل قیامت والے دن اللہ کے دربار میں آئے گا، اور روزے دار کے لیے، قیام اللیل کرنے والے کے لیے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے کے لیے، روزہ اور قرآن دونوں اللہ کے ہاں سفارش کریں گے، اللہ تعالیٰ کے یہاں سفارش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت کو، ان کی سفارش کو قبول فرمائے گا، اور روزے دار اور قیام اللیل کرنے والا، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا، اس کی بخشش ہو جائے گی۔ تو قرآن پاک ضرور جو ہے نا وہ تلاوت کریں، کثرت سے تلاوت کریں، کچھ نہ کچھ حصہ دن میں کریں، کچھ نہ کچھ حصہ رات میں کریں، کچھ حصہ دن میں، کچھ حصہ رات میں، ضرور قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ اس فضیلت کو سامنے رکھے، جامع ترمذی کی جو روایت ہے کہ جو الف لام میم، الف لام میم کے اوپر 10 10 10، الف کے اوپر 10، لام کے اوپر 10، میم کے اوپر 10، 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو سوچے اگر ہم ایک دن کے اندر ایک سپارہ بھی پڑھ لیں، ایک جز، تو اس کو ملٹیپلائی کر سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں، اس کا حساب کر سکتے ہیں کہ ایک سپارے میں کتنے حرف ہیں، ہر حرف کے اوپر 10 10 نیکیاں ہیں۔ تو عظیم ترین یہ اجر و ثواب ہے، عظیم ترین، ہم اس کو گن نہیں سکتے تھے اجر و ثواب کو۔ ایک آیت پڑھنے سے ہمیں کتنی نیکیاں ملتی ہیں، یہ گننا مشکل ہے، کس آیت کے اندر کتنے حرف ہیں، پھر اس کو 10 سے ملٹیپلائی کریں، تو پورا ایک سپارہ اگر پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ کتنا زیادہ ہمیں اجر و ثواب ملے گا۔ اور اس سے کوشش کریں اس سے زیادہ پڑھیں، پورے رمضان میں کم سے کم ایک قرآن ختم ہو، 2 ہو، 3 ہو، جتنی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد جامع ترمذی کی ایک اور روایت ہے کہ من فطر صائما کان لہ مثل اجرہ غیر انہ لا ینقص من اجر الصائم شیئا، کہ جو کسی روزے دار کو افطار کراتا ہے، اسے روزہ رکھنے والے کے برابر ہی اجر و ثواب ملتا ہے، اور روزے دار کا اجر و ثواب میں کمی نہیں ہوتی۔ تو جو بھی توفیق ہو تو وہ افطاری کرائیں، تاکہ ہمیں اپنے روزے کا ثواب بھی ملے، اور افطاری کرانے سے وہ ایک اور علیحدہ ثواب بھی ہمیں حاصل ہو، ٹھیک ہے، یعنی ہمارا ثواب ڈبل ہو جائے، ایک اپنے روزے کا ثواب، دوسرا جس کو افطاری کرا گی اس کے روزے کا بھی ثواب ملے گا، اور اس کے روزے کا جو ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ اور کوشش کریں کہ دعاؤں کا زیادہ اہتمام کریں، کیونکہ روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے۔ فجر سے لے کے مغرب تک پورا جو وقت ہے روزے کا، روزے دار مستجب الدعوات ہے، اس کے دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور خصوصی طور پہ افطار کے وقت سنن ابن ماجہ کی جو روایت ہے، ان للصائم عند فطرہ لدعوۃ ما ترد، کہ روزہ رکھنے والے شخص کی، روزے دار کی دعا افطار کے وقت وہ رد نہیں کی جاتی، اور وہ ضرور قبول ہوتی ہے، لہٰذا افطار سے پہلے بھی لازم دعا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد قیام اللیل ہے، رات کی جو نماز ہے، جیسے تراویح کے نام سے مشہور ہے، بہرحال تراویح کی نماز نہیں ہے یہ، قیام اللیل یا تہجد یا صلاۃ اللیل، یہ 3 نام احادیث کے اندر، قرآن و سنت کے اندر یہ موجود ہیں، تو یہ قیام اللیل۔ اور مشہور حدیث ہے کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ،
اور من صام رمضان کے جو روزے رکھتا ہے اور جو قیام اللیل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب لینے کے لیے خالص نیت کے ساتھ اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو عشاء کی نماز جو ہے وہ جماعت کے ساتھ کوشش کریں کہ پہلے پہنچیں، اور تکبیر تحریمہ بھی جو ہے نا فوت نہ ہو، تکبیر تحریمہ بھی فوت نہ ہو۔ عشاء کی جماعت کے ساتھ ہم جو ہے نا عشاء کی نماز ادا کریں، پھر امام کے ساتھ ہی 8 رکعت قیام اللیل کے اور 3 وتر، امام کے ساتھ رہیں۔ ایک حدیث کا مفہوم میں بتا رہا ہوں کہ امام کے ساتھ ساتھ رہیں، عشاء کی تکبیر سے لے کے یعنی اقامت کے وقت صف کے اندر موجود ہوں، پھر عشاء کی نماز کی ادائیگی، اس کے بعد قیام اللیل، اس کی 8 رکعتیں، اور اس کے بعد وطر کی نماز۔ ٹھیک ہے، قیام اللیل یہی تراویح کی نماز ہے جو ہمارے تراویح کے نام سے مشہور ہے، لیکن اصل میں یہ قیام اللیل کی نماز ہے۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال جب امام فارغ ہو جائے، اس کے بعد امام نے سلام پھیر دیا، وطر بھی ہو گئی، پوری نماز ہو گئی، جب امام اٹھ جائے اس کے بعد انسان اٹھے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جو امام کے ساتھ ساتھ پوری نماز ادا کرتا ہے، عشاء اور 8 رکعتیں یہ تراویح یا قیام اللیل اور وطر، یہاں تک کہ امام فارغ ہو جائے اس کے بعد وہ بھی فارغ ہو۔ ٹھیک ہے، یعنی امام کے ساتھ ساتھ رہے، بیچ میں سے منقطع نہ کرے، اٹھ نہ جائے۔ کچھ لوگ 4 رکعتیں پڑھتے ہیں اٹھ جاتے ہیں تراویح کی، کچھ لوگ جو ہے نا وطر نہیں پڑھتے، کہتے ہیں گھر جا کے پڑھیں گے بعد میں۔ تو یہ ایک حدیث کے اندر بشارت ہے کہ جو امام کے ساتھ رہتا ہے یہاں تک کہ امام فارغ ہو جائے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ پوری رات قیام کرنے کا، پوری رات نماز پڑھنے کا اجر و ثواب اس کے نامہ اعمال میں اللہ پاک لکھ دیتے ہیں۔ پوری رات نماز پڑھنے کا اجر و ثواب نامہ اعمال کے اندر لکھ دیا جاتا ہے۔ پھر ایک عمل اور کوشش کیجیے گا، کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات کریں، روزانہ کچھ نہ کچھ، جو بھی توفیق ہو، کم ہی صحیح لیکن روزانہ کی بنیاد پہ کچھ نہ کچھ ضرور رمضان میں صدقہ خیرات کیا جائے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا جائے، چاہے کم ہو لیکن ضرور خرچ کیا جائے۔ آخری ایک عمل وہ یہ ہے سحری کے وقت میں استغفار کرنا۔ سحری کے وقت میں استغفار کرنا، یہ سحری کا جو وقت ہے بہت ہی فضیلت والا ہے، لہٰذا سحری کے وقت میں اٹھنا چاہیے، سحری کھانی چاہیے۔ سحری کھانے والوں کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرماتا ہے سحری کھانے والوں پہ، اللہ تعالیٰ کے فرشتے دعائیں کرتے ہیں، تو میں سحری میں بھی جو ہے نا فرشتوں کی دعائیں حاصل ہو سکتی ہیں۔ اور جو میں بات بتانا چاہ رہا ہوں وہ استغفار کے حوالے سے ہے کہ سحری کے وقت لازم سحری بھی کھائیں اور کچھ وقت نکال کے استغفار کریں۔ یہ استغفار سحری کے وقت بہت ہی افضل عمل ہے۔ سورہ یوسف کے اندر ایک مقام ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے جب بھائیوں کے جو ہے نا وہ پول کھل گیا، ان کی ساری باتیں پتہ چل گئی، کس طرح انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دھوکہ دیا تھا اور تکلیف پہنچائی، کنویں میں ڈالا۔ بہرحال پورے واقعے کی تفصیل کا وقت نہیں ہے، تو وہ جب ان کی باتیں سب کھل جاتی ہیں تو وہ اپنے والد سے، جو یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، وہ کہتے ہیں قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، اے ہمارے بابا جان آپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، مغفرت طلب کریں۔ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، کہ ہمارے گناہوں کے لیے مغفرت مانگے، ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ میں معاف فرما دے، انا کننا خاطئین، کہ بے شک ہم لوگ ہی خطا کار تھے۔ انہیں احساس ہو جاتا ہے، اپنے والد سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے لیے استغفار کریں۔ ان کے والد جو اللہ کے نبی بھی ہیں، سیدنا یعقوب علیہ السلام، وہ کیا کہتے ہیں؟ قال سوف استغفر لکم ربی، قال سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ ان قریب اپنے رب سے تمہارے لیے مغفرت مانگوں گا، بے شک وہ بہت زیادہ غفور، بہت زیادہ مغفرت والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں مفسرین نے ایک علمی نقطہ بیان کیا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے ان کی درخواست کے اوپر اپنے بچوں کی فوراً ان کے لیے استغفار کیوں نہیں کیا؟ یہ کیوں کہا کہ سوف استغفر، میں ان قریب تمہارے لیے اپنے رب سے استغفار کروں گا؟ وجہ مفسرین یہ وجہ بتاتے ہیں کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام اس استغفار کو مؤخر کرنا چاہتے تھے تہجد کے وقت، کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ تہجد کی نماز جب وہ ادا کرتے ہیں رات کے آخری حصے میں، تو اس وقت اپنے بچوں کے لیے استغفار کریں۔ تو اس سے بات پتہ چلتی ہے کہ تہجد کے وقت استغفار کرنا یہ پچھلے انبیاء کی شریعت کے اندر بھی افضل عمل تھا، اور ہمارے لیے بھی افضل عمل ہے۔ قرآن پاک کی بہت سے آیات سے ثابت ہے، متقین کی صفات کے اندر یہ بات بتائی گئی ہے، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ وہ سحری کے وقت استغفار کرنے والے ہیں، سحری کے وقت وہ استغفار کرتے ہیں۔ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ، یہ نیک لوگوں کی، متقین کی، اہل جنت کی سورہ آل عمران میں صفت بیان ہوئی ہے کہ وہ سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ تو سحری کے وقت استغفار کریں، اور سحری استغفار کے اندر خواتین کا ہاتھ بٹائیں کچن کے کاموں میں، کہ وہ بیچاری ہر وقت صرف سحری اور افطاری کی تیاری میں رہتی ہیں، تو انہیں عبادت کرنے کے لیے سحری میں استغفار کرنا اور افطار کے وقت دعائیں کرنا انہیں موقع کم ملتا ہے۔
تو اگر مل جل کے کام کریں گے تو یہ افضل بھی ہے، سنت سے ثابت ہے، اس کے اوپر بھی اجر ہے۔ گھر والے مل جل کے اگر کام کر لیں گے سحری افطار میں، اس کے اوپر بھی انشاءاللہ اجر ہے، ثواب بھی ملے گا، اور خواتین کو بھی موقع ملے گا، وہ بھی جو ہے بیچاری صرف کچن میں نہیں رہیں گی، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتی ہیں، کچھ استغفار کر سکتی ہیں سحری کے وقت، اور افطار کے وقت جو ہے نا وہ دعائیں کر سکتی ہیں۔ بہرحال یہ چند اعمال تھے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان اعمال کو سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے علاوہ اور بھی نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم رمضان میں کثرت سے نیکیاں کرتے رہیں، اور پورا رمضان ہمارا نیکی و تقوی کے ساتھ گزرے، گناہ ہمارے معاف ہو جائیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمارا نام اس فہرست میں شامل کر دے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جہنم سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔